حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں دن بھر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں جنہیں رت جگہ کے سوا اور کچھ نہیں ملتا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس روزے کا اور قیام اللیل کا جو مقصد ہے، اس مقصد ہی کو جب اس نے حاصل نہیں کیا تو اس کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ کیونکہ روزہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو برے کاموں سے روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو ان حلال کاموں سے بھی روک دیتا ہے جو عام دنوں میں انسان کے لیے جائز ہوتے ہیں، اور قیام اللیل انسان کا اپنا تزکیہ ہوتا ہے، اپنا احتساب ہوتا ہے۔ انسان رات کو اپنے رب کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اس پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں جو میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھتا ہے، جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ہر عمل پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر اس کو یہ چیز کا احساس نہیں ہے اور اس نے اپنی زندگی کے جو ماضی اس کا گزرا ہے رمضان سے پہلے، اس قیام اللیل سے پہلے، اس کا احتساب اس نے نہیں کیا اس میں، اور اپنی گناہوں کی معافی نہیں مانگی اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اس کو سوائے رات بھر آنکھیں پھوڑنے کے اور کچھ نہیں ملا۔ وہ صرف رت جگہ اس نے کیا، کیونکہ اس کا جو مقصد ہوتا ہے قیام اللیل کا، جب تک وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا تب تک آپ سوائے رت جگہ کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے کے روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے، روزہ رکھنے کا مقصد کیا بتایا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تم اللہ والے بن جاؤ، تم دین کے لیے محنت کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ، تقویٰ کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ جب تک یہ کیفیت آپ کو روزے کی حالت میں پیدا نہیں ہو رہی ہے تو آپ صرف بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ آپ کو جھوٹ بولنے سے روکے گا، روزہ آپ کو رشوت لینے سے روکے گا، روزہ آپ کو زنا کرنے سے روکے گا، روزہ آپ کو غیبت کرنے سے روکے گا، روزہ آپ کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور جلن کرنے سے روکے گا۔ اگر یہ ساری چیزوں سے بھی روزہ رکھنے کے بعد نہیں رک رہے ہیں آپ، تو آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، محض بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ ایک رسمی چیز آپ نے سمجھ لیا ہے کہ ایک مہینہ آیا جس میں دن بھر بھوکا رہنا ہے، اور افطار کے وقت ہمیں لذیذ طریقے کے کھانے کھانا ہے، پکوان بنانا ہے، اور یہ فروٹس اور وہ ڈرائی فروٹ اور یہ چیز اور وہ چیز، تو اس سے جو ہے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس سے روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد یہی ہے لعلکم تتقون۔ تمہارے اندر اگر تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو تم روزے نہیں رکھ رہے ہو، نہ تمہیں اس کا کوئی فائدہ ملنے والا ہے۔ اور اگر قیام اللیل کرنے کے بعد بھی تمہارے اندر چینج پیدا نہیں ہو رہا ہے، اپنے رب کی طرف قربت نہیں ہو رہی، تمہاری رب کی طرف نہیں جا رہے ہو، تو تمہارے اندر بھی تم نہ تو قیام اللیل کر رہے ہو اور سوائے کھڑے ہو کر ایک ورزش کر رہے ہو، اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہو رہی۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ روزہ کس مقصد کے لیے ہے، قیام اللیل کس مقصد کے لیے ہے۔ تو ان دونوں پر غور و فکر کریں، روزہ رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکنے کا حکم دیا ان سے روکیں، تو روزے کا مقصد حاصل ہوگا۔ اور قیام اللیل جب اللہ کے سامنے رات کو کھڑے ہوں، عبادت کریں، قرآن پڑھیں، تو اس قرآن کو جو پڑھیں اس پر غور کریں کہ اس قرآن میں ہم نے کیا پڑھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے۔ اپنا احتساب کریں، اپنا حساب کریں کہ ہم نے اب تک زندگی میں کیا کیا ہے، یا پورے دن میں ہم نے جو روزہ رکھا اس روزے میں ہم سے کوئی غلطی اور خطا تو نہیں ہوئی۔ اور صدقہ بھی کرتے رہیں، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، جس سے کہ رمضان روزے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ غلطیوں سے انسان صدقے کی وجہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز پر غور کریں، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اور اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ جو ہے معاف کرنے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جب عام دنوں میں اللہ تعالیٰ اگر 10 لوگوں کو معاف کر رہا ہے تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ 100 لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق دے۔